اب آئیے اگلے کوشچن پہ، ذخیرہ اندوزی کی کیا جدید صورت ہے۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نیتیکل حرکتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے۔ ذخیرہ اندوزی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک معاشرے کے افراد تکلیف میں آ جاتے ہیں، دام مصنوعی طور پر بڑھا دیتے ہیں اور اس سے یعنی پرائسز بڑھ جاتی ہیں اور اس سے اشیاء کی فروخت جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے نا، ایک ذخیرہ اندوزی کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور یہ عام ایسی ٹرانزیکشن ایسی چیزوں میں نہیں ہوتی کہ جس کی ہر انسان کو بہت ضرورت ہوتی ہے، بلکہ عموماً یہ کر لیتے ہیں کہ جس کی ہر آدمی کو ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ گندم یا چاول جو ہے وہ تو آپ کو ضرورت ہے نا، اس کی ہر وقت ڈیلی آپ نے کھانا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، یا جیسے پیٹرول ہے تو وہ میجورٹی کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے سینیریو ہے، تو اس میں مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت معمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ذخیرہ کرنے والا غلط حرکت کر رہا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنت زدہ ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمان کے خلاف کھانے کی اشیاء کا ذخیرہ اندوزی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غربت، افلاس اور جزام کی بیماری مسلط کر دے گا۔ اب جزام کیا تھا؟ اس زمانے کا ایک پرانا ایک بیماری تھی کہ جو لوگوں کو آ جاتی تھی، ابھی بھی کچھ آتی ہوگی لوگوں کو، میں نے بہت زیادہ نہیں سنا یہ۔ تو بہرحال کہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ کبھی پھر یہ بھی کر دیتا ہے کہ اسی زندگی میں بندے پہ مصیبتیں ڈال دیتا ہے کہ جو آدمی یہ ذخیرہ اندوزی کرے تو کبھی اللہ تعالیٰ اس زندگی میں بھی کر دیتا ہے، اور آخرت میں تو کنفرم ہے کہ اس کو کچھ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ملاوٹ بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ آپ کو چاہیے تو اس میں کوئی اور چیزیں بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں جس کی پرائس زیادہ نہیں ہوتی، لیکن آپ سے وہ اوریجنل پرائس زیادہ لے لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے ساتھ فراڈ کا ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر بتائے کسی عیب دار چیز کو دینی بھائی کے ہاتھ فروخت کرے۔ اور یہ پچھلے لیکچر میں آپ نے وہ دیکھا ہی ہوگا سینیریو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مارکیٹ کے اندر کوئی پروڈکٹ پڑی ہوئی تھی، لگتا ہے کوئی گندم ہوگی یا چاول یا کچھ ہوگا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے اس کے اندر جا کے اس کے اندر دیکھا تو وہ گیلا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا بھی یہ کیا ہے، کیوں ہے؟ تو اب وہ صاحب جو بیچ رہے تھے ان کو کہتے جی اصل میں رات بارش ہوئی تو یہ اس کا، تو آپ نے فرمایا پھر آپ یہ کریں اس کو نکال کے اوپر رکھیں تاکہ لوگوں کو اصل سینیریو سامنے آئے۔ یعنی آپ کی پروڈکٹ میں کوئی بھی اگر کمزوری ہے، کچھ ہے، کوئی ویکنس ہے، کچھ بھی ہے تو آپ بیچ رہے ہیں تو اگلے کو بتائیں۔ ذخیرہ اندوزی تب ہی جائز ہے کہ جب یتیم کی پراپرٹی کو محفوظ کیا جائے۔ یہ ایک سینیریو ہے جو خود قرآن پاک میں جس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ وہ عام پروڈکٹ نہیں ہے کہ جو ہر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہوئے تو اب ظاہر ہے کہ ان کی جو کچھ بھی ان کے ظاہر ہے گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، کچھ کیش ہوگا، تو اس کو اب فرض کر لیں کہ وہ صاحب فوت ہوئے تو ان کا یہ یتیم بچہ ہی ہے اور کوئی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سینیریو میں ایک اجازت یہ دی ہے کہ بھی اس کو سنبھال کے آپ رکھیں یہاں تک کہ یتیم بچہ جب جوان ہو تو تب لے جا کے اس کو دے دے، اس کے بعد وہ جو چاہے کرے۔ تو یہ سورۃ النساء میں حکم ہے، تو آئیے اسی کی ہم پورا جو سینیریو خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو وہیں سے آپ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم
رقیبا وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ اے انسان، اپنے اس رب سے خبردار رہیے جس نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور خواتین دنیا بھر میں پھیلا دیں۔ اس اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے جس کا واسطہ دے کر آپ ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہیں، اور رشتوں کے توڑنے سے خبردار رہیے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ پر نگران ہے، یعنی آپ کو وہ پورا ریکارڈ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ آپ کی صورتحال کو پورا نوٹ کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈریے اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دیجیے، اور ان کے لیے ان کے اچھے فنڈ کو اپنے برے فنڈ سے بدلیے نہیں۔ ان کے فنڈ کو اپنے کیش کے ساتھ ملا کر ہرگز نہ کھائیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اب دیکھیے یتیم کے کیس میں یہ کیا کہ یہ ادھر ادھر نہ کرے، بلکہ اسی یتیم کو ہی ملنا ہے کہ جو وارث بنا ہے، جو ان کے والد فوت ہوئے ہیں۔ پھر مزید ارشاد ہوا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اب وہ یتیم ہی کی بات ہے، تو اس میں فرمایا کہ یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھ ہو تو اپنے وہ فنڈ جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اسے بے سمجھوں کو ابھی حوالے نہ کیجیے گا بھی۔ ہاں، ان سے فراغت کے ساتھ ان بے سمجھ یتیموں کو کھلائیے، پہنائیے اور ان سے بھلائی کی بات کیجیے۔ نکاح کی عمر کو پہنچنے تک ان یتیموں کو جانچتے رہیے، پھر اگر ان کے اندر اہلیت پائیں تو ان کا فنڈ ان کے حوالے کر دیجیے، اس اندیشے سے کہ بڑے ہو جائیں گے ان کا فنڈ اڑا کر اور جلد بازی کر کے اس کو نہ کھائیے گا۔ یتیم کا جو سرپرست کے پاس بڑی رقم ہو، اسے چاہیے کہ اس یتیم کے مال سے پرہیز کرے۔ اگر سرپرست خود محتاج ہو تو پھر اپنے حق کے خدمت کے طور پر دستور کے مطابق ایک سیلری کے طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگیں تو ان پر گواہ یعنی ایک ثبوت کے طور پر ٹھہرا لیجئے، ورنہ حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے اس سینیریو میں کتنی احتیاط کا فرمایا کہ ظاہر ہے کہ یتیم بچے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے 3-4 سال کے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو آپ اگر کیش پکڑا دیں گے تو وہ تو بیچارے فوراً ہی کچھ نہ کچھ ضائع کر لیں گے، تو اس لیے اس کو سنبھالیں، لیکن اس کو سنبھال کے رکھیں اور اپنے کیش کے ساتھ مکس نہ کریں۔ یہ پچھلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ بھی یہ نہ کریں اس کو، ٹھیک ہے اس یتیم بچے کی اگر آپ خدمت کر رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح کھلائیں پلائیں، سب معاملہ کریں، ان کی ضرورتیں ان کی ایجوکیشن سب پوری کریں، لیکن فنڈ کو ایک دم اڑا کے ختم نہ کریں۔ پھر اس کے بعد مزید یہ فرمایا اب جو آدمی خدمت کر رہا ہے اس یتیم بچے کی، تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ بھی وہ اس میں کوئی آمدنی نہ لے، لیکن اگر فرض کر لیں کہ جیسے وہ بچہ جو ہے وہ یتیم ہوئے اور بہت چھوٹے بچے ہیں، اب وہ چچا کے پاس رہ رہے ہیں اور چچا جو ہے خود بہت غریب آدمی، تو پھر فرمایا کہ دستور کے مطابق، دستور کیا کہ جو ان ایتھیکل طریقے سے نہیں بلکہ بہت ہی ایتھیکل طریقے سے ایک معقول آدمی اس لحاظ سے وہ پھر اس میں فیصلہ کرے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے اس بچے کی اب خدمت اتنے عرصہ کرے گا
تو اس عرصے کی سیلری لے سکتا ہے، بس اتنی ایک لمٹ ہے، لیکن سیلری کتنی ہو یہ نہیں کہ اتنی ہو کو لے کے آپ لے کے ختم کر لیں پورے اس فنڈ کو، نہیں وہ نہیں کریں، بلکہ ایک آپ اپنے بچے کو جتنا خرچہ آپ کرتے ہیں بس اتنا ہی خرچہ اس یتیم بچے پہ وہی آپ بس اتنا ہی لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جناب بس یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تب آپ یہ دیکھیے اس پورے میں بس اصل بات چل رہی تھی ذخیرہ اندوزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے بس اس ذخیرے کو سنبھالنے کا کہا گیا کہ جس کا یتیم جو ہے وہ جوان جب تک ہو جائے، بس یہ بات ہے۔ اب یتیم جوان کتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہی بتا دیا کہ جب اس کی اہلیت آ جائے کہ وہ فنڈ کو مینج کر سکتا ہو۔ اب وہ کب ہوتا ہے تو ہر انسان کی ایج میں یہ مختلف ہوتا ہے، چاہے وہ دلچسپ بات ہے کہ کچھ فقہا نے اس میں کچھ نے 12 سال کا رکھا ہے، کچھ نے 10 سال کا رکھا ہے، کچھ نے 15 سال کا رکھا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا، ہر انسان کا ایک ڈفرینٹ ٹائم میں وہ میچور ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس یتیم بچے کو آپ دیکھیں کہ کب جا کے وہ میچور ہوا۔ بعض تو یہ بھی ہوتے ہیں آپ کہ جیسے گورنمنٹ نے عموماً 18 سال کا رکھا ہے، لیکن 18 سال میں بھی بعض ایسے جذباتی اور ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ اسی فنڈ کو وہ ایک دم لے جا کے وہ بھی ختم کر کے کچھ عیاشی کر لیں گے۔ تو بس دیکھ لیں بس اچھی طرح، اصل حکم یہی۔ اب آئیے اگلا کوشچن پہ ہم آتے ہیں، اسمگلنگ پہ۔